جو بات پی ٹی آئی کے زیادہ جو سکون کی جانب سے مولانا کو کہا جا رہا تھا، اور یہ بات مولانا نے جاتی عمرہ میں سننے میں کچھ دشواری ہے، شاید آپ شاید ہینڈ فری کا استعمال کریں، کچھ اگر آپ صحیح سے بول سکیں۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا کو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کا پہلے نوٹیفکیشن ہو جائے بطور چیف جسٹس کے، ان کے بعد اگلے دفعہ کے لیے وہ پینل والا معاملہ ہو یا کوئی ترمیم لانی ہے وہ لائے، پھر بینچ پہ تو سب راضی ہیں، لیکن یہ جب نہیں ہوتا پھر مولانا فضل الرحمان یہ پی ٹی آئی کی جو بات ہے وہ جا کر حکومت کو ایون لاہور میں جاتی عمرہ میں بھی ان کو کہا کہ آپ یہ کرتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ایزیلی میں پی ٹی آئی کو منوا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ نہیں ہو رہا تو پی ٹی آئی کو یہی ان کی طرف سے موقف ان کا یہی آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ پرسن اسپیسیفک ہوئے ہیں اور وہ ایک شخصیت کو نہیں آنے دینے چاہتے۔ آپ چلے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے ٹینشن سے تو ہٹ کیے ہیں، لیکن وہ جو نئے آنے ہیں ان پر وہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے حکومت۔ اب حکومت ظاہر ہے 5 روز رہ گئے ہیں، ابھی تک نوٹیفائی اگلے چیف جسٹس کا نہیں ہوا، تو یہ ہے اصل بات جس پر مولانا حکومت کو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی، کیونکہ مولانا یہ چاہتے ہیں اور یہ سیاسی طور پر ان کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ کنسنسس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں ظاہر ہے نمبر کے حساب سے ایک بڑا کردار ہے، ان کے ظاہر ہے 80 سے زائد جو ہیں وہ ایم این ایز ہیں، سینٹ میں ان کا وہ ہے، تو اگر وہ کرتے ہیں تو مولانا کے لیے پھر سنگل ہینڈلی حکومت کے ساتھ جانا، جبکہ وہ حکومت کے اتحادی بھی نہیں ہے، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ مشکلات ہیں۔ مولانا کا سخت آزمائش ہے اس وقت، اور ان کے وہ چہرہ بھی آج بتا رہا تھا، تھکاوٹ تو ظاہر ہے ان کو ہوئی ہے، لیکن وہ چہرے میں بھی ان کے جو ہے وہ مشکل نظر آ رہی تھی کہ ان پر یہ امتحان ہے۔ اور اس کو ایک اور رخ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سنجے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں سنجے۔ حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ شخص نہیں ہونا چاہیے، تو ہم نے بولا چلو نہ رہے، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ انہوں نے کہا آئینی عدالت نہ ہو، آئینی بینچ ہو، ہم نے کہا چلیں آپ کی یہ بات بھی مان لی۔ تو اب کیا ہے ایسا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا؟ آپ کے پاس کیا خبر آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کو کیا کمیونیکیٹ ہوا مولانا کی طرف سے کہ کیا آخری نقطہ ہے، کیا آخری اعتراض ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف مزید وقت چاہ رہی ہے مشاورت کا یا گائیڈ لائن کا یا کنسنسس بلڈ کرنے کا ود ان دی پارٹی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف یا جے او آئی ان کا پہلے سے موقف یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، یا جو پہلے نئی مشرف بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ 25 تاریخ کا انتظار کر لیا جائے، تو 25 تاریخ کا انتظار منصور علی شاہ کی وجہ سے ہونا تھا۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو اجلاس تھا اس میں ان سب کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں ان میں منصور علی شاہ کیونکہ موسٹ سینئر ہیں تو ان کا نام بھی اس ترجیحی لسٹ میں ہوگا جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کرے گی۔ اس سے پہلے جو آئین میں موجود تھا کہ کوئی بھی چیف جسٹس جو موسٹ سینئر اس سے ریٹائر ہونے والے جج کے بعد جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا، لیکن بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ ترامیم لائی جا رہی ہے کہ آئندہ جو چیف جسٹس آئے گا اس کی تقرری پارلیمان کی 12 رکنی خصوصی کمیٹی کرے گی، جس میں 8 قومی اسمبلی کے اراکین ہوں گے، 4 جو ہیں وہ سینیٹر اس خصوصی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ 12 رکنی کمیٹی جو پارلیمان کی ہوگی اس میں جو ممبرز ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن تمام بینچز سے لیے جائیں گے، اور جو قومی اسمبلی میں عددی اکثریت ہے اس نہیں، یہ تو خیر واضح ہو گیا نا، یہ تو مسودے کا ڈیفرنس یا جو پینل سے سلیکشن کا معاملہ ہے وہ تو ہے۔ ایک چیز ٹرن بائی ٹرن چل رہی تھی جو پاکستان